کلام میں انسان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، انسان کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے، اور انسان کس کیفیت سے گزرتا ہے اسے بیان کر رہا ہے، اور انسان کی ترقی اور انسان کی عظمت کا راز بیان کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جو عزیز مخلوق ہے، جو پیاری مخلوق ہے، وہ انسان ہے۔ وہ انسان کو اتنا دوست رکھتا ہے کہ اس نے اپنی صفات کا جلوہ بھی اگر کسی پیکر کے ذریعے سے دکھایا ہے تو وہ انسان ہے۔ وہ انسان کے جو جب بلندیوں پر جائے تو ہر بلند وجود بھی اس سے پیچھے رہ جائے، وہ انسان کہ جس کو انسان کامل نہیں بلکہ انسان اکمل کہا جاتا ہے۔ انسان کی بہت سی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ کچھ قسموں کو میں ایک نام دینا چاہوں گا اور ایک قسم کو ایک نام دینا چاہوں گا۔ جہاں قرآن مجید میں اللہ نے انسان کو شیطان کہا ہے، شیاطین الانس والجن، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی شیاطین جن میں سے انس بھی ہیں اور جن بھی ہیں، تو اللہ نے انسان کو شیطان بھی کہا ہے۔ یہ قرآن کبھی اللہ نے اسی انسان کو پتھر سے بھی زیادہ سخت شمار کیا ہے، جبکہ پتھر تو نہیں ہے یہ۔ اچھا یاد رہے کہ قرآن مجید، اب کسی صاحب نے کہیں کہا تھا کہ قرآن میں معاذ اللہ کوئی ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو قرآن جب بھی کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی تعلیم ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ کے کلام میں تو بری باتیں ذکر نہیں ہوں گی، برائیاں نہیں سکھائی جائیں گی۔ تو یہ کس لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے؟ شیاطین الانس والجن اے الحجارہ و اشد قسوہ، یہ پتھر نہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ یہ بھی تو انسان ہے، جیسے اللہ نے پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت کہا ہے۔ اب اس انسان کو کیا کہیے کہ جسے اللہ نے نہ صرف انسان نہیں مانا، جانور نہیں مانا، پودوں میں نہیں قرار دیا، سب سے آخری اور سب سے کم ترین مخلوق جو ہے، کہ جو سب سے پہلی مخلوق ہے، پتھر، اللہ نے انسان کو بلکہ کہا نہیں اس سے بھی زیادہ پست ہے۔ پھر کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، انہیں آنکھیں دی ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دی ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ کسے کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ انسان کو کہہ رہا ہے نا، جانور ہیں۔ یعنی یہ اللہ قرآن مجید میں انسان کو جانور کہہ رہا ہے، اور پھر جانور کہہ کر فوراً فرمایا بل ہم اضل، جانور بھی نہیں، یہ جانور سے بھی پستر ہے۔ یعنی یہ کیسا انسان ہے جو کبھی شیطان کہلاتا ہے اللہ کی زبان میں۔ اچھا یاد رہے کہ یہ کہنا کہ مولا علی کی شایان شان نہیں ہے کہ خطبہ شقیہ میں کسی کے اوپر تبصرہ کریں۔ مولا علی کی شایان شان نہیں ہے کہ مولا علی کسی پر اپنے خطبے میں، خاص طور پہ خطبہ شقیہ میں کسی پہ تبصرہ کریں۔ تو مولا علی کی شایان شان نہیں ہے تو کیا یہ اللہ کی شایان شان ہے؟ یہ جو کچھ ابھی بیان ہو رہا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالم۔ مسئلہ ہدایت کا ہے، مسئلہ رہنمائی کا ہے، مسئلہ پتہ بتانے کا ہے، مسئلہ گھر تک پہنچانے کا ہے، مسئلہ آئینہ دکھانے کا ہے۔ پروردگار عالم کوئی نازیبا، کوئی ہلکے، کوئی رقیق میں اور آپ بول نہیں سکتے، تو اللہ کا کلام ہے یہ۔ یعنی اگر مولا کائنات کے شایان شان نہیں تھا کہ کسی کے بارے میں مولا تبصرہ کرتے خطبہ شقیہ میں، تو کیا اللہ کے شایان شان ہے کہ پورا سورہ ابو لہب پہ اتار دے؟ کہاں اللہ اور کہاں ابو لہب پر پورا سورہ اتار دیا اس کی مذمت میں۔
مسئلہ شایان شان کا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام شناسی کے ساتھ کفر شناسی لازم ہے۔ ہم اسلام نہیں پہچان پائیں گے جب تک کہ کفر کا مزاج بھی نہ پہچانے، دونوں چیزوں کو دکھانا ہوگا۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے صاحب رقیق جملے بولتے ہیں، یہ مثلا ایک لفظ بولتے ہیں کہ جی تبرہ کرتے ہیں۔ اچھا میں کیا کہوں کہ اس ممبر سے تو مجھے اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے نا جی۔ تبرہ میرے سنی بھائیوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تبرہ ہمارے ہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرح واجب ہے۔ آپ کو تبرہ سمجھنا پڑے گا کہ تبرہ کہتے کیسے ہیں۔ مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ گالیاں نہیں دیتے۔ پوری دنیا میں قابل ترین لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے ہاں تبرہ واجب ہے۔ تبرہ کا مطلب گالی دینے نہیں ہے، گالی دینا تبرہ نہیں ہے، تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے، تبرہ یہ کہلاتا ہے، تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ہے اس سے وابستہ ہو جاؤ، یہ تولہ ہے، جو نااہل ہے اس سے دور ہو جاؤ، یہ تبرہ ہے۔ بھئی پہچانیں گے تبھی تو دور ہوں گے جی۔ ہر خوبیوں سے قریب ہونے کا حکم ہے، اسے تولہ کہا جاتا ہے، اور ہر برائی سے، ہر خوبی سے قریب ہونے کا حکم ہے اور ہر برائی سے دور ہونے کا حکم ہے، اسے تولہ اور اسے تبرہ کہا جاتا ہے جی۔ گالیاں دینا یا کوئی رقیق بات کرنا یہ بالکل ہرگز۔ اور پھر میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ فطری مسئلہ ہے، جس کے ہاں صرف تولہ ہی تولہ ہے اور تبرہ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں بند گلی میں جا کھڑا ہوتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جس کے ہاں یہ دونوں جذبے پائے جاتے ہیں، حب بھی ہے اور بغض بھی ہے۔ نبی مکرم سے تو ایک اعرابی نے آ کے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کے بہت دیر تک سیکھوں سمجھوں، آپ مجھے کھڑے کھڑے بتائیے اسلام کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بھئی دین یا محبتوں کا مجموعہ ہے یا دین نفرتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے۔ یعنی ہم یہ کر رہے ہیں، جو لوگ یہ بات نہیں، ہماری بات اس لفظ سے تھوڑا سا چڑے چڑے سے ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، چاہے وہ 1 2 4 5 نام مشترکہ ہوں جنہیں ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے اور آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے، مگر 1 2 4 5 نام ضرور ایسے ہیں۔ بھئی یزید کو ہی لے لیجئے، یزید سے نفرت کیا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی نفرت کو تبرہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم فطری طور پر، میرا مضمون تبرہ و تولہ نہیں ہے لیکن بات ایک یہ طرز کر رہا ہوں، فطری طور پر ہم سب کمال طلب ہیں، کمال جوں ہیں، ہمارے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے، ہم سب خوبیوں کو پسند کرتے ہیں، ہم سب برائیوں سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم کے دروازے پہ نظر آتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے گھر چلا جاتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات۔ ایسے ہی ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ سے نفرت نہیں کرتا جی؟ کون ہے جو جھوٹ سے نفرت نہیں کرتا؟ قرآن مجید میں لعنت سے متعلق آیات کا بھی اجازت دیں، اور کبھی موقع ہو اور اس موضوع پر پہلے سے مضمون کا حصہ اس موضوع کو بناؤں۔ قرآن مجید میں لعنت پر کتنی آیتیں ہیں؟ کیا کریں گے ان آیات کو؟ کہاں لے جائیں گے لعنت والی آیات کو؟ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اولئک لعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے جی۔ تو آپ ذرا تلاش کیجئے کہ رسول اللہ کو اذیتیں کس نے پہنچائیں؟ رسول اللہ کو اذیت پہنچانے والا کم سے کم یزید تو ہے جی، یا اس طرح کی اس قبیل کے لوگ۔ تو جس نے بھی، تو یہ لعنت کی آیات کو کہاں لے جائیں گے؟ کوئی ایک سائٹ ہے اس کے اوپر ری بورن اہل بیت کے نام سے، اہل بیت کے نئے چاہنے والوں
ایک سائڈ جو نئے اہل بیت کی طرف آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے احساسات ڈالے ہیں کہ ہم کیوں اس مکتب کی طرف آئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک لکھتا ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچا کہ لعنہم اللہ یلعنہم اللائنون، کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں ایک مسجد میں گیا، میں نے کہا جی مفتی صاحب یہ قرآن کی آیت ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لعنت، جن کو اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر جو لائنون ہیں، لعنت کرتے ہیں ان پہ جو ملعون ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو لعنت کرنے والے ہیں؟ ان کا نہیں، خبردار ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے۔ ان کا بھئی یہ آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں۔ ان کا بھئی نہیں، ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے، خبردار بدتمیزی نہیں کرو، کسی سے کے اوپر لعنت نہیں ہوتی۔ تو ایک اور جگہ گئے تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم بھی کسی پہ لعنت نہیں کرتے۔ تو کسی نے کہا صاحب ایسے ایسے چاہیے، تو وہاں بھی کچھ لوگ، تو وہ آ گئے کہ جہاں ہاتھ کھول کے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ اس آیت پہ عمل کرتے ہیں؟ کہنے جی ہم اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، ہم اس آیت پر عمل کرنا اپنے دین کا حصہ مانتے ہیں۔ مباہلہ میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ جی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت، لعنت اللہ کی ہے، قرار یہ دیں گے۔ بھائی رحمت اللہ کی ہے، آتی رحمت للعالمین کے ذریعے، رزق اللہ کا ہے، ملتا ان سے ہے، علم اللہ کا ہے، ملتا ان سے ہے، ایسے ہی لعنت اللہ کی ہے، بھیجتے یہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ نصارائے نجران سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ لعنت کا مطلب ہے مفقود ہو جانا، لاپتہ ہو جانا۔ لعنت عزیزان گرامی رحمت کی ضد ہے۔ کسی کی زندگی میں رحمت اور برکت ہو اور اس کی ضد اگر آ جائے تو اسے لعنت کہا جاتا ہے۔ یعنی اب رحمت اور برکت اور لعنت کا فرق بہت روشن بتا دوں۔ برکت کہتے ہیں امام حسین کی زندگی کو، اور لعنت کہتے ہیں یزید کی زندگی کو۔ جس پر لعنت ہو اس کا وجود ہی مٹ کے رہ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ تقریباً 600 سال تک حکومت رہی ہے دشمنان اہل بیت کی، بنی عباس کی اور بنی امیہ کی اور مختلف طاقتوں کی، جن کی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ اور جسے بھوکا پیاسا کربلا میں مار دیا گیا تھا، اس کی قبر کسے نہیں پتا؟ جو جا سکتا ہے وہ کربلا میں جا کے دیکھ کر آتا ہے، جو جا نہیں سکتا اس کے دل میں قبر حسین ہے۔ یہ ہے وہ رحمت اور برکت، اور یہ ہے وہ لعنت و نقمت۔